تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اٹ واز پارٹ آف دس ہول سسٹم. ہمارے ساتھ اس وقت اختیار ولی خان صاحب موجود ہیں اور آج جب ہم نے سب سے پہلے ولی خان صاحب سے بھی انٹریکٹ کیا تو میں نے ان کے حلیے سے میں نے کہا لگا شاید پاکستان اور انڈیا میچ کا اتنا سیریس اثر لے گئے ابھی تک اس سے نکلے نہیں ہیں, لیکن یہ بھی ہماری طرح بینگ اے پاکستانی کرکٹنگ فین اس سے مایوس بھی ابھی ہماری بات. ولی صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے جوائن کیا. میں چاہتا ہوں ذرا سیاست پہ بعد میں آئیں. آج کی بڑی خبر کرکٹ ہے. بینگ پاکستانیز ہماری ٹیم نے بہت مایوس کیا. ونس اگین انڈیا سے ہم ہار گئے. بینگ پولیٹیشین کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ہار کو, اور بینگ پاکستانی آف کورس؟ اچھا, تھینک یو ویری مچ عائشہ, اور بہت شکریہ عمران. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ کرکٹ کی کل دیکھی کہ ہم نے نہ بالنگ دیکھی, نہ ہم نے بیٹنگ دیکھی, نہ ہم نے فیلڈنگ دیکھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کبڈی کی ٹیم کو بھیج دیا ہم نے چیمپئن ٹرافی کھیلنے کے لیے کرکٹ کی. تو ریئلی ڈس اپوائنٹنگ. آئی تھنک کسی کی نیت پہ شک نہیں ہے. میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ یہ کہوں کہ محسن نقوی صاحب ہیں یا سلیکٹرز ہیں یا کوچ ہیں یا ٹیم کے کوئی کھلاڑی میں کوئی کمی ہوگی ان کی نیت میں کہ ہم اس طرح بڑی بری طرح ہار کر جو ہے نا اپنی جوتے چپل چھوڑ کے بھاگنے پہ مجبور ہو جائے اور وہاں سے آ جائے. کوئی بھی یہ نہیں چاہتا. بٹ اٹ نیڈس ٹو بی ریکنسٹرکٹیڈ, نیڈس ٹو بی ریسٹرکچرڈ. اور اس کو بالکل شروع سے دیکھنا چاہیے. سمجھ لیں کہ آپ کا ایک پورا ایک نظام تھا یا کرکٹ کی ایک بلڈنگ تھی, وہ بیٹھ چکی ہے. آپ نے اس کو دوبارہ سرے سے اٹھانا ہے. اس نیت سے اس کو میرے خیال میں فرام دا اسکریچ اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. اختیار صاحب, جب نیت کی بات کرتا ہے نا کوئی ہارنے کے بعد اسپیشلی یا کسی ناکامی کے بعد, تو اگین میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نیت اور کمپیٹنس, ان دو چیزوں کا آپ موازنہ کر سکتے ہیں. ایک کی نیت اچھی ہے لیکن کمپیٹنس نہیں ہے تو ریزلٹ تو پروڈیوس نہیں ہوں گے نا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ نیت پہ شک نہیں کرتے ہیں بھینگا مسلم, کیونکہ انما الاعمال بالنیات. اور پھر اعمال کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ مسلمان ہو, اوپر سے وہ پاکستانی بھی ہو. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ولی صاحب, جسٹ لیٹس گیٹ بیک ٹو دی پالیٹکس. پیپلز پارٹی کی نیت کچھ خاص ٹھیک نہیں نظر آ رہی ہے آپ کی حکومت کو دیکھ کے. جیسے وہ بیانات دیتے ہیں تو آپ کے اتحادی ساتھی اور ان کی ووٹ سے اوبویسلی آپ کے پرائم منسٹر ہیں, آپ کی گورنمنٹ ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب کچھ ان کے ذہن میں چل رہا ہے اس صورتحال کو لے کر. دیر شوڈ بی سم چینج اور سم تھنگ. آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں, آپ پریسائسلی یو آر ٹاکنگ اباؤٹ the statement of I'm talking about statement of Governor Punjab off and on, Bilawal Bhutto off and on, not considering his opinion while doing any kind of legislations and all. Off and on ایسی statements آتی نہیں ہیں. گورنر کے پی ہمارے پاس آئے, انہوں نے بھی کہا, اور نیئر بخاری صاحب سے ایک انٹرویو کا موقع ملا تو ان سے ہم نے پوچھا کہ کیا آنے والے وقت میں آپ شہباز شریف صاحب کو ہی پرائم منسٹر دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا حکومت تو رہے گی, پرائم منسٹر کا کہہ نہیں سکتے, جس کے پاس نمبر ہوگا وہ رہے گا. تو اس قسم کی اسٹیٹمنٹس کچھ ایسا اندیا دے رہی ہیں کہ حالات کچھ بہت سازگار نہیں ہیں. اچھا, یہ گورنر صاحب جو ہیں پنجاب کے, تو اللہ انہیں خوش رکھے. وہ تو اپنی جو احساس موجودگی ہے اس کا احساس جو ہے تو وہ دلاتے رہتے ہیں کہ میں بھی یہاں پہ گورنر ہوں. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جہاں تک آپ نے بات کی نیئر بخاری صاحب کی, ایک دو اور لوگوں کی, تو یہ ہلکی پھلکی موسیقی ہے. یہ جب بھی کبھی پاکستان میں کوئی اتحادی حکومت بنتی ہے تو اتحادی حکومت میں کولیشن گورنمنٹ میں یہ چیزیں چلتی رہتی. یہ بیک گراؤنڈ میوزک ہے. یہ 4 سال آپ کو سننے کو ملے گا. نہ حکومت کہیں جا رہی ہے, نہ شہباز صاحب کہیں جا رہے ہیں. جسٹ ٹیک مائی ورڈز, آپ اس کو ریکارڈ پہ لے لیں. اور بلاول صاحب اور آصف علی زرداری صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں وہ اس چیز پہ بہت پکی ان کی بلیو ہے پیپلز پارٹی کی, کہ جب تک ان کے پاس خود اپنی میجورٹی نہیں آئے گی وہ کسی دوسری میجورٹی کے اوپر نہیں بیٹھیں گے. دے آر پیورلی ڈیموکریٹ پیپل. وہ کبھی بھی ایسے نہیں کہیں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو ان چیزوں کو یہ جو اس طرح کے بیانات ہیں, ایسی سچویشن بھی تو پیدا کی جا سکتی ہے نا. زرداری صاحب نوز دس ٹیکٹ اینڈ دس فیکٹ. ایسی سچویشن بھی تو ہو سکتی ہے کہ میجورٹی لینے کے لیے کوئی ایسا پروسیس شروع ہو جائے کہ لیٹس گو ٹو الیکشن ونس اگین. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. دیکھیں اگر یہ ان کو بھی پتا ہے اور یہ سب کو پتا ہے کہ اس وقت الیکشن ہو تو پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں سندھ سے زیادہ کچھ نہیں آئے گا. تو سندھ آلریڈی ان کے پاس ہے. پریزیڈنسی میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ڈپٹی اسپیکرشپ نیشنل اسمبلی کی چیئرمین شپ ہے, سینٹ کی بسپ کا پروگرام ان کے پاس ہے. دے آر ان پاور, دے آر مطلب اپ ٹو سم ایکسٹینٹ
केपी में गवर्नर उनका है, पंजाब में गवर्नर उनका है, बलूचिस्तान में गवर्नमेंट बन सकती थी, हमारे पास मेजॉरिटी थी, लेकिन हमने पीपल्स पार्टी को वहाँ की प्रीमियरशिप दे दी है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिए, ये हैं। इससे ज्यादा अगर इलेक्शन हो जाए तो पीपल्स पार्टी के हाथ नहीं आएगा, ये नीचे आ सकता है, ये ऊपर नहीं आ सकता। इख्तियार साहब, ऑपोजिशन तो बड़ी पुरुमीद है और बड़ी एक्टिव भी हमें नजर आ रही है। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को मजीद वुसअत देने की बात की जा रही है, GDA से भी यहाँ मुलाकातें हुई हैं और कोशिश की जा रही है एक ग्रैंड अलायंस जो है ऑपोजिशन का वो बन जाए। कहीं इस वजह से तो नहीं मुलाकात हो रही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर जरदारी की? आयशा, जो अपोजिशन है ये हमेशा उम्मीद से ही रहती है और ये उम्मीद से ही रहेंगे, पुर उम्मीद नहीं रहेंगे तो ये 4 साल कैसे काटेंगे? आप जिनका जिक्र कर रही हैं ये तो सारे चले हुए कारतूस हैं। इसमें कौन सा ऐसा बंदा है जो कोई बहुत बड़ा इनकलाब ले आएगा? मौलाना साहब तो इनके साथ नहीं बैठ रहे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मौलाना साहब का और तहरीक इंसाफ का इनका सिर्फ सियासी मसला नहीं है। एक तो मौलाना साहब का जो माले मसरूका है, जो चोरी शुदा मैंडेट है, वो ना मुस्लिम लीग नून के पास है, ना पीपल्स पार्टी के पास है, ना MQM के पास है। तो चोरी शुदा मैंडेट उनका जो है वो पड़ा हुआ है तहरीक इंसाफ के घर में। तो चोर और चौकीदार वो किस तरह एक साथ कितनी देर तक चलेंगे? नहीं चल सकते। दूसरा, मौलाना साहब का तहरीक इंसाफ के साथ अकीदे का भी नहीं। तो इख्तियार साहब, ये भी तो देखें ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट जो है हुकूमती इत्तेहाद ऑपोजिशन को अंडर एस्टिमेट करे? क्योंकि एक वक्त वो भी याद है माजी करीब में जब हुकूमत PTI की थी और वो ऑपोजिशन को कहा करते थे ये चले हुए कारतूस हैं, लेकिन फिर उनकी ही गवर्नमेंट चली गई। कारतूस चल गए। अच्छा, उस वक्त आप देखें तो PDM में रियल पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हुई थी। मतलब PMLN को ले लें, आप पीपल्स पार्टी को ले लें, JUI को ले लें, MQM को ले लें, तो वो तो सारे ANP को ले लें, तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सारे इकट्ठे हो गए थे। अब मुझे बताइए इनके पास क्या है? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद ग्रुप, असद कैसर ग्रुप, आतिफ खान ग्रुप, गंडापुर ग्रुप, अलीमा खान ग्रुप, बुशरा बीबी ग्रुप, सलमान अकरम राजा ग्रुप, शेर अफजल मरवत ग्रुप। ये तो खुद अपने घर में जो है तो बिखरे हुए, किसी एक परचम के साए तले ये एक भी हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त कोई एक परचम ऐसा नहीं बचा जिसके साए तले ये लोग एक हो। चले ओके वली साहब, आपका कमेंट आ गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और इस आम मामले पे हुकूमत का मौक़िफ़ हमारे सामने रखा। हुकूमत कह रही है जी हम परेशान नहीं है, हल्की फुल्की मौसीकी है जो कि चलती रहती है और चलती रहेगी, में तब्दील ना हो जाए इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी कैसे फिर अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को डिफाइन करेगी अपनी वोटर के सामने, ये भी तो एक आम सवाल है।